نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کی یہ خصوصی نشستیں جو روزانہ ہوتی ہیں، کچھ لوگوں نے یہ میسج کیا ہے کہ ہر نشست کے آخر میں کچھ منٹ سوال و جواب کے رکھیں، لیکن کوئی اتنی زیادہ تعداد میں یہ مطالبہ نہیں آیا. جمعرات اور ہفتے کے 2 دن سوال و جواب کے لیے رکھے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ اس میں دن بڑھا دیا جائے تو 1 دن اور بڑھایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر نشست میں بھی سوال شامل کیے جائیں آخر میں گفتگو کے بعد، تو آپ سوال بھیجیں گے تو یہ ٹیم مجھے بتا دے گی کہ سوال آئے ہیں، تو میں پھر کچھ منٹ آپ کے سوالوں کو دے دیا کروں گا. یہ آپ کے اوپر ہے، جیسے آپ چاہیں. گزشتہ شب گفتگو کی تھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اور ساتھ میں خواتین کے حوالے سے، آج کی مسلمان خاتون کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی. آج میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کروں گا کہ قرآن میں اللہ کا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہ جو جن اور انسان نہیں پیدا کیے گئے مگر عبادت کے لیے. لیعبدون اے لیعرفون، یعنی پہچانے اللہ کو. تو تخلیق کیوں ہوئی، کریٹ کیوں کیا گیا، انسان کی زندگی کا مقصد، پرپس، ایم، گول، کتنے لفظ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا اچیو کرنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے. بے مقصد نہ ہو آپ کی زندگی، آپ فضول وقت نہ گزاریں، آپ کی ہر حرکت، ہر جنبش کوئی مقصد لیے ہوئے ہو. ایک انسان کی بنیاد، بیس، فاؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالی کو راضی کرنا، ایمان. آپ کسی دین کے پیروکار، فالوور، ایمان کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، یقین کو کہتے ہیں صحیح عقیدوں پر قائم ہونا. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن حدیث کی وہ باتیں جو دل میں جما دی جائیں اور ان کے خلاف کرنا آپ کو گوارا نہ ہو. عقائد کی صحت، عقیدوں کی صحت بہت اہم چیز ہے، بلکہ ہم اہم ترین کہہ لیں. اہم ویسے ہی زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے، ویری امپورٹنٹ کہہ لیں آپ. عقیدے صحیح ہونے چاہیے. ایک انسان کی معلومات بنیادی، بیسک کتنی ہونی چاہیے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں کون سی بات یا کون سا کام کروں گا تو ایمان سے نکل جاؤں گا. یعنی حرام حلال، صحیح غلط اس کو معلوم ہو. ہماری تخلیق ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے. عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موتیوں کی مالا، جس کو آپ اردو میں تسبیح کہتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہو
یا آپ مصلی پر بیٹھے ہوں یا مسجد میں بیٹھے ہوں، صرف یہ عبادت نہیں ہے، آپ کا ایک ایک سانس عبادت بن سکتا ہے، جبکہ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہو، بندگی ہو، ورشپ ہو۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ معلوم ہے۔ اب آپ کا سونا صحت کے لیے ضروری ہے، آپ کا کھانا پینا حلال صحت کے لیے ضروری ہے، آپ کو رہائش کی جگہ الحمدللہ والشکر للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ضروری ہے۔ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں، رہیں گے نہیں تو عبادت کے لائق نہیں رہیں گے، ضروری ہے۔ اب اس کھانے پینے رہنے کے لیے آپ کو کمائی ضروری ہے، رزق حلال، کسب حلال، کسب کمائی آپ کی محنت، آپ نے کوئی مزدوری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، کوئی ہنر آتا ہے جو جائز کام ہے وہ کر کے آپ نے کمانا ہے، اس کمانے سے ہی آپ نے مکان، رہائش، کپڑا جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے۔ تو آپ کا کمائی کرنا، آپ کا محنت کرنا، مزدوری کرنا، نوکری کرنا جائز، اور آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا سب عبادت بن سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ آپ کا مقصد ہی مقصد حیات، زندگی کا مقصد، ایم آف لائف عبادت ہو، ورتھی آف ورشپ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات، اس کے سوا کسی کی کسی طرح عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ والوں کی، اللہ کی نشانیوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہر عبادت میں تعظیم ہوتی ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی۔ آپ قومی جھنڈے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنے قومی ترانے کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر وہ عبادت نہیں ہے۔ تو ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، اور تعظیم بھی وہ جو جائز ہو، جو جائز نہیں وہ تعظیم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ اب اسی کے لیے ہم ساری محنت کر رہے ہیں، میرے جسم کو آرام بھی چاہیے، میرا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ نوم اور یقظہ، نوم کہتے ہیں نیند کو، یقظہ کہتے ہیں بیداری کی حالت کو، اویک جاگنے کی کنڈیشن کو، یہ سب بھی عبادت بن جائیں گے۔ کب؟ جبکہ مقصد ہوگا اللہ کی عبادت۔ پھر میں کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، ملنے میں، جلنے میں، چلنے پھرنے میں، رہنے سہنے میں خیال رکھوں گا غلط تو نہیں کر رہا، نافرمانی تو نہیں ہو رہی، میری نیت کیا ہے؟ نیت دل کے پکے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ الفاظ ادا کرنا نیت کے یہ مستحب ہے، مستحب کے معنی پسندیدہ، اصل چیز دل کا پکا ارادہ۔ بڑی مشہور بات، ایک صاحب نے مکان بنایا، کمرے کی دیوار میں روشن دان، ہوا دان، وینٹیلیٹر بنایا۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے پوچھا یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا اس کو روشن دان کہتے ہیں، اس سے روشنی آتی ہے، ہوا دان کہتے ہیں، اس سے ہوا آتی ہے۔ کہ بہت اچھی بات ہے،
اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا بھی آتی، روشنی بھی آتی، مگر تمہاری نیت کے مطابق پھر یہ بنانا عبادت بن جاتا، جب تک یہ رہتا تمہیں اس کا ثواب ملتا رہتا۔ آپ لوگ وضو کرتے ہیں، ایبولوشن، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وضو کی نیت کیا ہے؟ آپ کہیں گے میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، میرا وضو نماز کے لیے ہے۔ اب صرف آپ نے اس کو ایک خاص کہتے ہیں نا مقرر کر دیا، بتا دیا۔ اب اس کے بعد آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ کوئی اور عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے وہ وضو کیا صرف اور صرف نماز کے لیے، تو اب اس میں صرف آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ طہارت اور عبادت کی نیت سے وضو کرتے تو اس کے بعد جب تک وضو رہتے ثواب بھی ملتا رہتا، اور جتنی عبادات آپ کرتے اس کا ثواب بھی وضو میں آ جاتا، صرف آپ کی نیت کی وجہ سے، انٹینشن۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں اور وہ کام نہیں کر پاتے۔ نیت آپ نے کی، اسباب، وسائل، فیسلٹیز نہیں مہیا ہو سکیں، آپ وہ کام نہیں کر سکے، مگر آپ نے پوری کوشش کی۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف نیت کی اور کوشش نہیں کی، کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ ایک صاحب نے حج کی درخواست دی، ارادہ کیا، نیت کی، مگر ایسی کوئی مجبوری آن پڑی کہ وہ نہیں جا سکے، سفر نہیں ہو سکا۔ نیت تھی، کوشش بھی کی، پیسے بھی جمع کروائے، تیاری بھی کی، نہیں ہو سکا۔ تو نیت تو تھی پکی، آپ کو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ واقعہ ہے حضرت جند بن دمرہ کا، جندب یا جند بن دمرہ، مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر گئے مدینہ منورہ، کیونکہ مکہ میں رہنا جائز نہیں رہا جب ہجرت کا حکم آ گیا۔ کعبہ تھا وہاں، حجر اسود تھا، مقام ابراہیم تھا، مطاف تھا، مقامات مقدسہ تھے، شعائر اللہ تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کعبے کی جان چلی گئی، اب وہاں رہنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں رہا۔ یہ جو بزرگ تھے بڑی عمر کے تھے اور بیمار بھی تھے، بستر پر تھے، صاحب فراش۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے مدینہ جانا ہے، حکم سب کے لیے ہے، کوئی میرے لیے ایگزمپشن یا مستثنا استثناء تو نہیں ہے۔ لڑکوں نے کہا تم مسلمان ہو گئے ہو، باپ ہو، اب بوڑھے ہو، کہاں جاؤ گے، رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے۔ ایمان کی مضبوطی، ارادے کی مضبوطی، یقین کی پختگی کہ مجھے جانور کے ساتھ رسیوں سے باندھ دو کہ میں جانور سے گر نہ پڑوں، جانور کو مدینہ منورہ کے راستے پہ ڈال دو۔ بیٹوں نے باپ کے کہنے کے مطابق عمل کر لیا، ان کو مدینہ منورہ کے راستے پر ڈال دیا، یہ روانہ ہو گئے۔ جانور جب چلتا ہے، اونٹ وغیرہ، تو آپ کو پتا ہے وہ ہلتا ہے، تو وہ بندھی ہوئی رسیاں کچھ ڈھیلی لوز ہونی شروع ہو گئی اور یہ اوپر سے ڈھلک گئے، مگر بندھے ہوئے تھے، گرے نہیں۔
کچھ لوگوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی گزرنے والوں نے، وہ آئے اور ان کو کھول کے ان کو فرش پر لٹا دیا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ ہاتھ میرا، اس ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے، اور کہا یا اللہ میں اپنے گھر سے نکل پڑا، اب الی اللہ و رسولہ، رسول کی طرف جانا بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ قرآن کی آیت میں ہے ثم یدرکہ الموت، یہاں تک کہ موت نے آ کر ان کو گھیر لیا، پکڑ لیا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر ان کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہو گیا۔ یہ نکل پڑے تھے، ان کی وفات ہو گئی، لوگوں نے تدفین کر دی۔ مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ وہ گھر سے نکلے مگر راستے میں وفات پا گئے، ہجرت پوری نہ ہوئی، وہ پہنچے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، فرمایا اس نے جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ نکل پڑا۔ اللہ فرماتا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے نزدیک واقع ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی سی جو کر سکتا تھا کر لی۔ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو جو سبق ملا وہ یہ کہ ہمارا کام ہے ارادہ کر کے پوری کوشش سے اس پر عمل کرنا۔ اگر کہیں درمیان میں رہ جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے جو ہمارے بس میں نہ ہو، جس پر ہمیں قابو نہ ہو، تو ہم نے تو اپنی سی کر لی، اللہ تعالی قبول کرنے والا اور اجر عطا کرنے والا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی آپ کو سنا دوں۔ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، مرڈرر تھا، اس نے قتل کیا۔ جب 99 قتل ہو گئے، اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اب وہ جاتا ہے ایک شخص کے پاس اور جا کر اس کو اپنی حالت بتاتا ہے، مجھ سے یہ جرم ہوا، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ جس کے پاس گیا تھا یا تو وہ ناواقف تھا، اور یا پھر یہ کہ وہ مزاج کا جیسا کیسا تھا، اس نے بجائے اس کے کہ اس پر ہمدردی کر کے اس کو راہ بتاتا، کہا تو اتنا برا آدمی، پرے ہو مجھ سے، کہیں تیری نحوست مجھ پر نہ پڑ جائے، تو اتنا بڑا پاپی، اتنا سینفل۔ اس شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اس کا تو ہاتھ کھلا ہوا تھا، اس کو آیا غصہ، اس نے کہا میں نے جب 99 نہیں چھوڑے تو تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 99 کیا کم تھے، سینچری پوری کر لی، 100 پورے کر دیے۔ اب اور زیادہ شرمندہ ہوا۔ اب اس کو کسی نے اللہ والے کا پتہ بتایا کہ فلاں علاقے میں اللہ والا ہے، اس کے پاس جا، وہ تجھے پوری صحیح طرح توبہ کروائیں گے۔ ارادہ توبہ کا کر لیا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غلطی ہو گئی اس پر شرمندہ ہو جانا، مجھ سے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، نادم، ندامت، شرمندگی۔ آئندہ وہ غلطی جان بوجھ کر کرنے کا خیال بھی نہ لانا۔ بھول چوک ہو سکتی ہے لیکن پکا ارادہ کہ نہیں کروں گا۔
یہ نہ ہو کہ زبان پر تو لفظ توبہ کے ہوں اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہو، یہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ ہوتی ہے سچی، پکی توبۃ النصوح، پکی توبہ، اب نہیں کروں گا۔ وہ اس ارادے سے چل پڑا، راستے میں اس کو موت آ گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کا ارادہ کر چکا اور اسی کے لیے چلا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ابھی اس کی توبہ ہوئی نہیں تھی۔ دونوں میں تکرار ہو رہی ہے، ایک جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، دوسرے جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک بات کر دوں، میری یا کسی کی مجال نہیں کہ ہم کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، پیمائش نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کے گناہ، بلکہ ایک شخص کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے، ساری فضا بھر جائے، ہم اس کو بھی مایوس نہیں کر سکتے اگر وہ سچی توبہ کر لے۔ ہاں یاد رہے، عقائد کا معاملہ اور ہے، اعمال کا معاملہ اور ہے۔ اعمال میں کسی نے اگر توبہ نہیں کی، برائیاں کی، گناہ کیے، لیکن ایمان والا تھا، ایمان کی حالت صحیح تھی، عقیدے صحیح تھے، اور ایسے شخص کی موت ہو جائے تو اعمال پر سزا یا بغیر سزا کے اللہ چاہے تو معاف فرما دے، قرآن میں اس نے فرمایا۔ لیکن عقیدے کے معاملے میں جب تک توبہ نہیں ہوگی بخشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ نجات اور بخشش کا مدار ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو بخشش نہیں ہوگی۔ روئے زمین کے برابر پیور گولڈ، سونا، خالص سونا، وہ دے دے کے عذاب سے بچ جائے، ایمان نہیں ہے تو بچت نہیں ہو سکتی۔ یعنی پوری روئے زمین کے برابر خالص سونا بھی ایمان کا بدل نہیں، ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ایمان کی حفاظت کتنی کرنی چاہیے؟ تو عقیدے کے معاملے میں جب تک توبہ نہیں ہوگی بخشش نہیں ہوگی۔ اعمال میں اگر وہ گناہگار چلا گیا سزا پا کر، یا اللہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف کرے، وہ اس کی شان ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرما دیا میں شرک کرنے والے کو نہیں بخشوں گا، اس کے سوا جتنے بھی ہوں گے اللہ چاہے گا بخش دے گا۔ اب تکرار ہو رہی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں جنت کی طرف لے جائیں گے، ایک کہہ رہے ہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کے بہانے دیکھیے، حکم ہوا زمین کی پیمائش کرو، یہ جہاں سے چلا ہے جہاں تک جانا ہے پورے راستے کی پیمائش کرو، جتنا سفر کر آیا ہے وہ بھی اور جتنا ابھی سفر کرنا ہے وہ بھی، جو زیادہ ہو اس پر فیصلہ، جو زیادہ ہو اس پر فیصلہ۔ اگر زیادہ سفر کر آیا ہے اور تھوڑا باقی ہے تو اس پر فیصلہ، کم سفر کر آیا ہے زیادہ باقی ہے اس پر فیصلہ۔ لکھا ہوا ہے شارحین نے کہ وہ فاصلہ جو ابھی اس نے طے کرنا تھا وہ زیادہ تھا، جو سفر کر کے آیا تھا وہ کم تھا، مگر رحمت حق بہا نمی جویت، بہا نمی جویت۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا، یعنی وہ جو فاصلہ ابھی طے ہونا تھا زیادہ تھا،
اس کو حکم دیا سکڑ جا. اس کو طی الارض کہتے ہیں. ہمیں حکم ہے کہ رات کے وقت سفر کرو. رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کلومیٹر اتنا ہی ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں، فاصلہ جلدی طے ہوتا ہے. جب فرمایا گیا ہے تو یہ چیز ہے. اس کے لیے آپ کہیں گے ٹریفک کم ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں، زمین سکیڑ دی جاتی ہے. انہوں نے وہ ناپا، چونکہ زمین کو حکم ہو چکا تھا، تو جو فاصلہ ابھی طے کرنا تھا وہ کم ہو گیا، جو طے کر کے آیا وہ زیادہ. اللہ کی رحمت نے اس کو بخش دیا. نیت اہتمام کریں. آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کی عبادت. بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، آئیے آپ کو زندگی کے بارے میں بتاؤں. زندگی 3 طرح کی ہے، جس کو آپ لائف کہتے ہیں، حیات کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں. 3 طرح. حیوانی زندگی، انسانی زندگی، ایمانی زندگی. حیوانی زندگی، حیوان آپ اینیملز کو کہتے ہیں. یہ چوپائے، 4 ٹانگوں والے، چرند پرند، مختلف آپ کو دیکھتے ہیں. حیوانی زندگی کیا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. جہاں چاہے کھڑے ہو گئے، جہاں چاہا بیٹھ گیا. جانور بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، جس چیز کو چاہے منہ مار دیا، جو حرکت کرنا چاہیں سر عام کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حیوانی زندگی. اگر انسان بھی اسی طرح کرے گا تو کیا کہلائے گا؟ حیوان. سوچئے، غور کیجئے گا. میں بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کر پاؤں گا، ٹائم کم ہوتا ہے. لیکن من مانی کرنا، سیلف ڈیزائر، آپ کی ذاتی خواہشات پر جو جی میں آئے کرنا، یہ حیوانی زندگی ہے. ہر چیز کو منہ مار لیا، جو چاہے کر لیا، یہ حیوانی زندگی ہے. دوسری زندگی ہے انسانی، یہ عقل والی ہے. ہاتھ کتنا پھیلانا ہے، میرے لیے کتنا ہے، دوسرے بھی ہیں، مجھے ان کا بھی خیال کرنا ہے. اب آپ عقل کے ماتحت ہو گئے. آپ کی جو انٹلیکٹ پار ہے، آپ اس کے مطابق کرتے ہیں، جتنی ہے جیسی ہے اس کے مطابق. مگر عقل عیار ہے، 100 بیس بنا لیتی ہے. یہ عقل کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے. آپ خود بھی بعض مرتبہ ارے یہ کر لوں، بعد میں سوچتے ہیں یار اچھا کیا میں نے نہیں کیا، ورنہ یہ ہو جاتا. یہ آپ کی عقل کا حال. یہ 7ویں در کے بعد ہانپنے لگ جاتی ہے. اس کی ایک لیمٹ ہے. تو جو زندگی عقل کے ماتحت ہو گئی وہ ایک طرح سے انسانی زندگی. آپ صرف اس میں نوٹ کر لیں گے کہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، محسوس کر لیں گے. مگر تیسری زندگی جو ایمانی ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے جو حرکت کی وہ صحیح، جو کھایا وہ صحیح، جو پیا وہ صحیح یا نہیں. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. اس کا فیصلہ آپ کا ایمان کرے گا. آپ کیونکہ ایمان قرآن و سنت کی تعلیمات ہے نا. اب ایک انسان تو کوئی بھی چیز کھا لے، کوئی بھی گوشت کھا لے، کچھ بھی کر لے، عقل تو اس کو یہی کہے گی کہ یہ کھانے کی چیز ہے. مگر ایمان بتائے گا کہ یہ تیرے لیے حلال ہے یا نہیں، یہ تجھے کرنا جائز ہے یا نہیں. تو اب آپ نے تینوں کے بارے میں مختصراً سن لیا. میں نے بہت زیادہ پھیلا کر بات نہیں کی.
مگر بتا دیا یہ 3 طرح کی زندگی ہے۔ اب میں اور آپ اپنے اپنے احوال دیکھیں اور غور کریں کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ پہچان ہم نے اپنی کیا کروائی ہے، کر کیا رہے ہیں؟ تعارف کراتے ہیں ہم حسینی ہیں، عمل ہمارا یزیدی ہو۔ تعارف کرائیں کہ ہم رحمان کے بندے ہیں اور کر رہے ہوں شیطان کی غلامی، تو ہمیں تو غور کرنا ہوگا۔ اور یہ دین بتاتا ہے، آپ کا ایمان بتاتا ہے۔ وہ جو کہا گیا نا استفت قلبک، اپنے دل سے فتوا لے۔ یہ دل ایمان والے کا ہر غلط چیز پہ کھٹکتا ہے، وہ دل کی کھٹک بتا دیتی ہے کہ یار اس کو پہلے چیک کر لو۔ ضمیر زندہ ہو۔ آپ کہیں گے کتنے لوگ ہیں مسلمان اور وہ مسلمان ہو کر حرام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ جب لقمہ حرام آپ کے اندر جاتا ہے اور وہ خون میں مل جاتا ہے، کیونکہ پورا پروسیس ہے نا آپ کے ہاں، ڈائجیشن سسٹم ہے، کتنے اجزاء خون میں چلے جاتے ہیں، کتنے ہضم ہو کے آپ کے ٹیشوز میں جاتے ہیں، آپ کے جسم کو بناتے مضبوط کرتے ہیں، کتنے فضلہ بن جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو وہ خون میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو جب لقمہ حرام اندر جاتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے، تو خون پورے جسم میں گردش کر رہا ہے، اس کا سینٹر پوائنٹ تو دل ہے، وہاں سے پمپنگ ہو رہی ہے، مگر پورے جسم میں جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے چونکہ اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی، اب وہ آپ سے یہ صلاحیت، یہ قابلیت، یہ احساس ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو نصیحت اثر نہیں کرتی، یہ جو حرام حلال پر آپ کو غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی، یا آپ شرم نہیں محسوس کرتے، بلکہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ غلط لقموں کا اثر۔ اب آپ کہیں گے نہیں جی میں تو حلال گوشت کھاتا ہوں، تو کمایا کیسے ہے؟ کمائی تو حرام نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ہم کس کس طرح کرتے ہیں۔ مثلا میں سمجھانے کے لیے بات کروں گا، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کہیں ملازم ہیں، بھلے آپ وہاں پر پیون ہیں یا آفیسر ہیں، ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ اگر آپ ٹائم پر نہیں جاتے اور جو آپ کی ڈیوٹی ہے پوری طرح ادا نہیں کرتے، تو آپ کو جو سیلری مل رہی ہے، تنخواہ مل رہی ہے، کیا آپ وہ حلال کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو سامنے کی بات ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے لیٹ آپ پہنچے، وہاں جا کے چائے پینے میں، گپے مارنے میں لگے رہے، لوگوں کو انتظار کرواتے رہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے، نادرا کہتے ہیں، آپ سب لوگوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے شہریت قومیت کے لحاظ سے، آپ کو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ NIC ملتا ہے، اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے آفس، بائیو میٹرک ہوتا ہے، آپ کے تھمب امپریشن، فنگر امپریشن وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ مگر آفیسر جو ہے وہاں پر آپ کے ساتھ تعاون کرے کہ آپ کو بتا دے کہ جی یہ کاغذ آپ کو ساتھ لے کے آنے، تاکہ آپ جائیں تو وہ آپ کو واپس نہ بھیجے، کیونکہ آپ لائن لگ کے پہنچے ہیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لائن لگنے کے بعد آپ کی باری آئی ہے اور اس نے کہہ دیا جی یہ کاغذ تو آپ لائے نہیں، یہ یوں نہیں لائے، یہ یوں نہیں لائے، تو پہلے سے بتانا چاہیے۔ آپ کسی کا خانچہ، خبر آئی تھی کہ جی ایک چارپائی کسی دکان کے سامنے لگا دی، اس پر لڑائی ہو گئی اور 5 قتل ہو گئے، فیس بک پہ ہے، یہ پاکستان کا واقعہ، خیبر پختونخوا کا واقعہ، حال ہی میں ہوا ہے۔ آپ نے خانچہ فروش کو، ہاکر کو، ڈھابے والے کو منع نہیں کیا، لگا دیا۔ کوئی صاحب یونین والے یا کوئی بھی
انتظامیہ کے لوگ اس سے بھتہ لے رہے ہیں، بعد میں قانون آ گیا ہٹاؤ، آپ اس کو نوٹس نہیں دے رہے کہ دیکھو اب کل سے یہاں نہیں لگا سکتے یا 2 دن کے بعد، تاکہ وہ اپنی چیزیں، آپ آتے ہیں اور اس کی ریڑھی الٹ دیتے ہیں، وہ جو ہینڈ کارٹ اس نے لگائی ہے غریب آدمی کی وہ الٹ دیتے ہیں، آپ سڑک پر بکھر جاتا ہے سب کچھ، آپ اس کے خانچے کو گرا دیتے ہیں، آپ ان کی چیزوں کو توڑتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر پہلے وہاں پر وہ کھڑا تھا تو کس کی اجازت سے کھڑا تھا؟ کون اس سے تاوان یا بھتہ لے رہا تھا؟ کون اس سے ڈیلی دہاڑی لے رہا تھا؟ اس کو نہیں آپ نے پکڑا، اس کو کچھ نہیں کہا. اس غریب آدمی کا خانچہ جس پر اس کے گھر کی گزر بسر تھی وہ آپ نے الٹ دیا. یہ جو بڑے ہیں ان پر آپ کا ہاتھ نہیں چلتا، جو کمزور ہیں ان کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں. ایئرپورٹ پر آنے والوں کے استقبال والوں سے آپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ، رکشہ، ٹیکسی، پرائیویٹ، کیا کچھ واقعات روز سننے کو ملتے ہیں. ریٹ کیا ہے، وصول کیا جاتا ہے، لوٹا کس طرح جاتا ہے، لوگوں کو تنگ کرنے کے سوا کیا ہے. سفر کرنا مشکل ہے، تحفظ فراہم کرنا تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، مگر حکمرانوں کو تو خود تحفظ چاہیے. وہ تو 70 گاڑیوں کے قافلوں میں چلتے ہیں، غریب بیچارے کو تو راستہ بھی نہیں دیا جاتا. سوچئے ہم لوگ کہاں کہاں ذمہ دار ہیں. تو کیا میری وہ کمائی حلال ہے؟ ٹھیک ہے کہ میں گوشت تو حلال لے رہا ہوں، جائز حلال جانور کا لے رہا ہوں، لیکن جن پیسوں سے لے رہا ہوں وہ میں نے کیسے کمائے؟ تو یہ خون میں اثر جاتا ہے. آپ جو لفظ بولتے ہیں، غلط لفظ بولتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا؟ اگر اثر نہیں ہوتا تو آپ کسی کو خوش کیسے کرتے ہیں اور ناراض کیسے کرتے ہیں؟ اگر لفظوں کا اثر نہیں ہوتا تو آپ تعریف کے الفاظ کہتے ہیں، اگلا خوش ہوتا ہے، آپ توہین کے کہتے ہیں، اگلا ناراض ہوتا ہے. تو لفظوں کا اثر تو ہے. آگ بگولا بھی ہو جاتے ہیں، آپ پھولے بھی نہیں سماتے، اثر ہے نا. آپ نے کبھی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھا؟ پھر آپ پر جو آفتیں آتی ہیں پھر آپ شکایت کرتے ہیں. اے انسان، اگر تیرے لقمہ حلال، کہتے ہیں نا صدق مقال عقل حلال، عقل کھانے کو کہتے ہیں حلال کھاؤ، سچ بولو. مگر کیا ہم سب اب دیکھیں ملاوٹ ہو رہی ہے. رمضان آئے گا تو چیزوں کے بھاؤ دگنے تگنے چوگنے. مٹیریل کیسا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے اسے مال کمانے کا مہینہ بنا لیا. دنیا بھر میں جائیں، دوسرے مذاہب کے تہوار آئیں، ان کے کوئی ایسے مواقع آئیں، وہ سیل لگا کر آسانی کرتے ہیں، لوگوں کو سہولت دیتے ہیں. ہمارے ہاں ان مہینوں میں زیادہ ریٹ کیے جاتے ہیں. عمرے کا کرایہ بھی بڑھ جائے گا، ہوٹلوں کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے، آپ کا پانی روٹی ہر چیز مہنگی کر دی جائے گی. کیا کمایا آپ نے؟ 4 پیسے. وہی پیسے پھر آپ یا تو بیماریوں پہ اٹھاتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو اس کی جگہ کئی کہتے ہیں نا ایزی منی کم ایزی گوز، مال حرام رفت بجائے حرام بود، پھر ویسے ہی جاتا ہے اور اس کا وبال پھر بھی رہتا ہے. رازق کون ہے؟ اللہ تعالی. آپ کا اس پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اس کا وعدہ ہے رزق کا، مگر آپ کو یقین نہیں ہے. بخشش کے لیے مجھے انتظام کرنا تھا، رزق کا تو وعدہ اللہ نے کیا، مگر ہم غافل ہیں. غافل کا مطلب ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، بھولے ہوئے ہیں. پلاننگ ہمارے پاس برسوں کی ہے اور اگلے لمحے کی شیورٹی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اگلا سانس بھی آنا ہے یا نہیں. پلاننگ لمبی ہے، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، یوں ہوگا وہاں ہوگا. یہ ہم سب کی پلاننگ. میں آپ بڑے چھوٹے کم زیادہ
ریشو ہوگا، تناسب ہوگا، لیکن سب کا یہی حال، کوئی کم کوئی زیادہ۔ بہت کم ہوں گے جو پیور ہوں گے، جو اللہ کے لیے خالص ہو گئے ہوں گے، جو ایک ایک چیز کو پرکھتے ہوں گے۔ تقویٰ کتنا تھا؟ میرے امام اعظم حنفیوں کے امام سیدنا نعمان بن ثابت کوفی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ کو کہیں جانا پڑا، کپڑا جو رکھا تھا دکان پر، جو دکان پر سیل مین تھا، اس کو بتایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، یہ ایک تھان رول 2 پیس ہے، 2 پارٹ ہے، ڈیفیکٹڈ ہے، اگر کوئی لے اور یہ کپڑا بھی وہ لینا چاہے تو بتا کے دینا اور اس کا بھاؤ ریٹ کم لگانا۔ بتا کے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے دکان پر ایسا کسٹمر گاہک آ گیا، خریدار آ گیا، اس نے کہا جتنا سامان ہے سارا دے دو۔ اس نے خوشی خوشی سارا دے دیا، اس کو یاد نہیں رہا اس رول، اس تھان کے بارے میں، وہ بھی چلا گیا۔ امام صاحب واپس تشریف لائے، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ حضرت ایک ہی گاہک ایسا آ گیا، اس نے سارا سامان خرید لیا۔ فرمایا وہ جو تھان تھا ڈیفیکٹڈ 2 پارٹ، اس کا کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت میرے ذہن سے نکل گیا، میں بھول گیا، میری توجہ نہیں رہی، وہ بھی اسی میں چلا گیا اور اسی بھاؤ چلا گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہم تو یہ کریں گے کہ چلو تھان کی قیمت لگاؤ، اتنے پیسے اس ایک تھان کے اتنے پیسے الگ کر دو، آپ تو یہی اتنا ہی سوچیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا آج کی پوری کمائی صدقہ کر دو، کون سا پیسہ اس تھان کا سب مکس ہو چکا ہے، یہ سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ اتنا ڈرنے والے اللہ تعالی سے، اتنا ڈرنے والے، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دین ایسا کہ اس پر پورا عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں تو یہ تو لوگوں کے لیے مذاق ہو جائے گا، کوئی ایک بھی نہیں جو پورا عمل کرنے والا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، بھلے کم ہو، لیکن صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، اولیاء کرام نے، بڑے بڑے لوگوں نے عمل کیا ہے، ان کی یادگاریں ہیں۔ میں نے آپ کو شاید یہ بات سنائی تھی، وہ ملنے آ گیا خلیفہ وقت کے پاس، انہوں نے ایک چراغ بجھا کے دوسرا چراغ جلا دیا کہ اس چراغ میں سرکاری خزانے کا تیل، اب تم آئے ہو نجی میں بات ہو رہی ہے، تم مجھ سے پرائیویٹلی ملنے آئے ہو، تو میں وہ تیل قومی خزانے کا کیوں استعمال کروں؟ میں نے یہ بات بھی آپ کو سنائی۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کے منہ سے ایک دانہ بھی مشکوک، ڈاؤٹ فل، شبہ والا نہیں ان کو نگلتے تھے، وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، ایسے لوگ بھی تھے، فاقے کر لیتے تھے مگر حرام اور غلط کی طرف نہیں جاتے تھے۔ ہماری زندگی کیا ہو گئی؟ ہم ایسے کیوں ہو گئے؟ میں نے 3 زندگیاں آپ کو جو بتائی ہیں، مجھے بھی چیک کرنا چاہیے، آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے، ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنگ تبوک لمبا سفر تھا اور رومیوں سے لڑائی تھی، مسلمانوں پر تنگی کا سال تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چھوارا خشک ڈرائی کھجور، جس کو آپ ڈیٹ کہتے ہیں، ڈرائی ڈیٹ، کھارک بھی کہتے ہیں اس کو، چھوارا، تر ہو تو رطب تمر ہے، ورنہ چھوارا کہتے ہیں آپ اس کو، ایک چھوارا 5 آدمی ایک دن میں چوستے ہیں، دوسرے کو دیتے ہیں، چوستے ہیں، اس طرح بھی انہوں نے گزارا کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔
صائم الدہر قائم اللیل، زندگی بھر روزے بھی رکھے، ساری ساری راتیں قیام بھی کیا، وہ لوگ بھی تھے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کمانا چھوڑ دیں، سیر کرنا چھوڑ دیں، اچھا پہننا چھوڑ دیں یا اچھے مکانوں میں نہ رہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر حلال اور جائز۔ آج کرپشن کا کتنا رونا ہے۔ کرپشن انگریزی کا لفظ، بدعنوانی، بگاڑ، یہ آپ کی جو غلط روش آپ غلط استعمال کریں، لوٹیں، بھتہ چل رہا ہے، تاوان چل رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کبھی آپ نے غور کیا، توجہ دی؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ ہم نے ایک دن مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، طے ہے جانا۔ آپ مرنے سے بچ نہیں سکتے۔ قبر میں یہ سہولتیں نہیں ہوں گی، مگر ایمان اور اچھے عمل ہوں گے تو قبر بھی جنت کا باغ بنے گی، ورنہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ کیا کسی کے کفن میں جیب پاکٹ ہوتی ہے؟ دوسروں کا حق ماریں، روک لیں، آپ کے 2 دن گزر جائیں گے اس پیسے سے، مگر وبال آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، حساب دینا ہو۔ کوئی سوال آیا؟ 2 سوالات۔ اچھا، تو میں گفتگو سمیٹوں، اور وہ یہ کہ انسانی زندگی نہیں، ایمانی زندگی، کیونکہ سدھایا ہوا گھوڑا بھی سرکش ہو جاتا ہے۔ شریعت سنت کی لگام دیں اس کو، اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں۔ کہاوت ہے، رب راضی تو سب راضی۔ میں بھی اور آپ بھی کوشش کریں ایمانی زندگی گزارنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی زندگی۔ چونکہ میں نے شروع میں اعلان کیا تھا، کچھ لوگوں کی یہ فرمائش آئی تھی کہ ہر پروگرام کے آخر میں سوالوں کے لیے بھی وقت رکھیں، تو یہ عبدالرافع صاحب نے بتایا کہ کچھ سوال آئے ہیں، تو یہ وہ سوال کرتے ہیں، میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ہماری نشریات کے دوران 2 سوالات موصول ہوئے ہیں، ہم ابھی علامہ صاحب سے یہ سوالات کریں گے۔ اگر اس دوران آپ اپنا کوئی سوال ہم تک پہنچانا چاہیں تو ہماری تینوں پیجز کی جو سٹریمنگز ہیں اس کے ذریعے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا سوال بھی شامل کر لیا جائے گا۔ پہلا سوال مسز اشرف صاحبہ کا ہمیں موصول ہوا، وہ یہ پوچھتی ہیں کہ خواتین جو اعتکاف کرتی ہیں اس میں کیا پابندیاں اور شرعی طور پہ کیا اس میں شرائط ہوتی ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں کا 20 تاریخ کی عصر کے بعد مرد حضرات مسجد میں چلے جائیں اور افطار وہاں کریں، اور اس کے بعد عید کا چاند نکلنے تک مسجد میں رہیں۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو پورا محلہ گناہگار ہوگا، ایک نے بھی کر لیا تو سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ سنت مؤکدہ۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ نفلی طواف کرتے ہیں، 1 دن کا، 3 دن کا، وہ انہوں نے اپنے لیے کر لیا ہے۔ یہ اصل اعتکاف خواتین کرتی ہیں گھروں میں، گھر کے کسی کمرے کے ایک کونے میں وہ مصلی یا چٹائی بچھا لیتی ہیں۔ اس میں ان کے لیے پابندی یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں نہیں مارنی، اس گوشے میں رہنا ہے، اور اس گوشے میں رہ کر عبادت میں وقت گزارنا ہے۔ جتنی نیند آپ کو چاہیے نیند کریں، نماز کا ناغہ نہ ہو، روزہ ضروری ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا، روزے کی حالت میں آپ نے وہاں بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کا اس گھر میں کوئی کھانا پہنچانے والا، آپ کے اس جگہ تک کھانا لا کے دینے والا نہیں،
تو صرف کھانا لینے کے لیے آپ کچن تک جائیں اور کھانا لے کے آ جائیں، باتیں نہیں کریں، اور اگر کوئی ہے تو وہ پہنچا دیں۔ آپ اس دوران تلاوت قرآن کریں، اذکار کریں۔ اگر کوئی بچہ آپ سے ملنے آتا ہے تو وہ آ جائے، لیکن یہ کہ آپ اس سے کھیلنے میں اور دوسری چیزوں میں نہ لگ جائیں۔ گھر والے اگر آپ کے پاس آ کے باتیں کریں تو وہ نہیں ہوگا۔ یہ جس طرح روزے میں کھانے پینے سے بچا جاتا ہے، اعتکاف میں ملنے جلنے سے بچا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو لگا دیا کہ اب میں اٹھوں تو اللہ کی طرف سے بخشش لے کر اٹھوں، تو اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے کتنی برکات ہیں، ثواب کتنا ہے، اور پھر آپ کو شب قدر بھی مل جائے گی۔ دوسروں کو تو تلاش کرنی ہے، لیکن آپ تو ہیں ہی عبادت میں، تو آپ کو تو وہ یقینی طور پر ملے گی۔ یہ مختصراً ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور اس میں آپ نے کوئی جزیات پوچھنی ہو، کپڑے آپ کو بدلنے پڑے آپ بدل سکتی ہیں۔ نہانے کے لیے اگر کوئی ایسی صورت آپ واش روم گئی ہیں، ساتھ نہا لیا، لیکن کسی دوسری جگہ نہانے نہیں جانا، یعنی اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے تو نہیں، وہیں آپ کا کوئی اگر آپ نے کر لیا ہے تو اور بات ہے، تو یہ آپ کی کچھ پابندیاں ہیں۔ اگلا سوال محمد بلال صاحب کا، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ روزہ جس وقت بند کیا جاتا ہے اس وقت بھی منہ میں جو تھوک کی کیفیت ہوتی ہے وہ مسلسل چل رہی ہوتی ہے، اور نمازوں کے لیے بھی جب وضو کیا جاتا ہے تو منہ دوبارہ تر ہو جاتا ہے کلی کرنے کے بعد، جس کی وجہ سے دوبارہ تھوک جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا وہ اگر حلق سے نیچے اتر جائے گا تو اس سے روزے میں کوئی فرق آئے گا؟ ایک جو منہ کا لعاب ہے وہ نہیں، وضو کرتے ہوئے آپ کے جو پانی لگا ہے وہ پانی صرف لگا ہے، آپ حلق سے اتنی مقدار میں نہ ہو کہ حلق سے نیچے اتاریں، صرف تر ہوا ہے، لیکن آپ کے منہ میں نہیں ہے، وہ صرف تری آئی ہے۔ وہ اگر تھوک میں مل کے اگر جاتا ہے تو اس سے نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے جب نماز پڑھ رہے ہیں یا روزے کی حالت میں آپ نے سحری کر لی ہے تو منہ میں آپ کو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ ذائقہ اس طرح نہیں کہ کوئی اس کے ذرات موجود ہیں، محض اس کا اثر ہے، تو کلی کرنے سے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن کوئی چیز ہے اور اس کی مقدار بھی چیک کرنی ہوگی کہ وہ کتنی ہے۔ وہ جو چھوٹا چنا ہوتا ہے اس سے اگر کم ہوئی ہے اور وہ خود بخود چلی گئی ہے، وہ حکم اور ہوگا۔ اگر آپ لے کے گئے ہیں تو حکم اور ہوگا۔ تو آپ نے اگر کلی کر لی ہے تو وہ اس ذائقے کا جو وہ قدرتی ہے یا آتا ہے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال فیصل صاحب کا سعودی عرب سے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں پر عموماً مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، تو کیا ہم 8 پڑھنے کے بعد باقی جو رہ جاتی ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے یا 8 سے ادا ہو جی جائے نہیں، گی؟ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، حرم شریف میں بھی 20، وہ تو کرونا کی وجہ سے انہوں نے اس وقت کچھ کم کر لی تھیں، وہ ان کا مسئلہ ان کا فیصلہ۔ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، 8 نہیں ہیں۔ کسی ایک حدیث میں بھی 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ نہیں ہے۔ 8 رکعتیں تہجد کی ہوتی ہیں، قیام اللیل کی ہوتی ہیں، تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ اگر یہ صرف یہ سمجھیں کہ نہیں جی 20 نہیں ہے تو پھر یہ غلطی بھی ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو گناہ گار ہیں، مگر کوشش کریں کہ پوری کریں اپنی۔ یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہوگا۔ اگر آپ اپنے سوالات ہم تک اس اسٹریم کے اینڈ ہونے کے بعد بھی پہنچانا چاہیں تو ہماری اسٹریمنگ کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو کل ہماری نشست ہوگی اس کے اینڈ میں پھر ہم آپ کے سوالات لے لیں گے، یا پیج ان باکس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آخری سوال محمد ہارون عباسی صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے گستاخ کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہے؟ آپ نے لفظ گستاخ لکھا ہے، جب وہ گستاخ ہے اور توبہ نہیں کرتا پھر اس گستاخ سے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ماں باپ کے گستاخ سے نہیں ملتے ہو، آپ کی بہن بیٹی کا کوئی گستاخ ہو آپ اس سے نہیں ملتے ہو، تو جو ایمان کے حوالے سے مجرم ہے ان سے کس طرح کا تعلق کہ وہ اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ وہ سمجھانے پہ بھی باز نہیں آتا اور گستاخی پر ڈٹا ہوا ہے، تو پھر اس سے نہیں ملا جائے گا۔ بلکہ آپ کا کوئی دشمن ہو جائے، آپ وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی میں بھلائی کروں، لیکن وہ بد زبانی بد کلامی کرتا ہے تو پھر آپ اس سے بچتے ہیں۔
تو کسی گستاخ کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ہے، ان سے معاملات ان کو پہلے سمجھانا ہے، لیکن وہ سرکش ہوں، نہیں مانتے ہیں، گستاخی پہ ڈٹے ہوئے اور گستاخی کو گستاخی بھی نہیں سمجھ رہے، تو پھر ایسے لوگوں سے ربط ضبط نہیں رکھا جاتا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا حادثہ، متعدد خبریں دھماکوں کی، اسی طرح دہشت گردی کے واقعات کی، رمضان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہاں ذمہ داروں سے کوتاہی ہو رہی ہے، انہیں اپنے احوال اور اپنی کارکردگی کو دیکھنا ہوگا۔ کہاں ہم لوگوں سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری یا پاکستانی نہیں بن رہے، ہمیں بھی نوٹ کرنا ہوگا۔ متعدد واقعات، وہاں کوئی وہ بحری جہازوں میں کہیں آگ لگ گئی، دنیا میں کیا کیسے کیسے حادثات اپنی جگہ۔ ایک اور یہ بات کہ ایئرپورٹ پر بہت سے لوگ صحیح دستاویزات کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن امیگریشن کا عملہ ان کو واپس کر دیتا ہے۔ اگر واقعی کسی کے پاس صحیح کاغذات ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں، تو پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ رکھا جائے۔ اسی طرح استقبالیہ کے حوالے سے بہت شکایتیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح یا تو لوٹ مار کے یا بد اخلاقی اور بدتمیزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اے مسلمان، تیرا کردار، تیرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ہم پاکستانی ایسے بنے کہ لوگ کہیں کہ جی اخلاق دیکھنے ہیں تو پاکستان میں دیکھیں، مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی پاکستان میں آئے ہو تو اپنے آپ کو بچانا۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ دوسرا عشرہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی مغفرت کا مستحق خود کو بنائیں اور کوشش کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔